السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگوں کو دروس اللغہ میں تمرین پڑھنی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ شرط اور جواب شرط کی کتنی شکلیں بنتی ہیں، شرط اور جواب شرط کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں پہلے کہ شرط اور جواب شرط یا تو دونوں مضارع ہوں گے یا تو دونوں ماضی ہوں گے، یا شرط ماضی ہوگا اور جواب شرط مضارع ہوگا، یا شرط مضارع ہوگا اور جواب شرط کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں شرط اور جواب شرط کی 4 قسمیں بنیں گی۔ پہلی قسم کیا ہے کہ شرط اور جواب شرط دونوں مضارع ہو۔ دوسری قسم کیا ہے؟ شرط اور جواب شرط دونوں ماضی ہو۔ تیسری قسم کیا ہے؟ شرط ماضی ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ مضارع ہو۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ شرط مضارع ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ ماضی ہو۔ دیکھ لیجئے کتاب میں، یکون الشرط والجواب، شرط اور جواب شرط ہوتا ہے اما مضارعین، یا تو دونوں مضارع۔ یکون الشرط والجواب اما مضارعین، شرط اور جواب شرط یا تو دونوں مضارع ہوتے ہیں، نحو جیسے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم بار بار کرو گے تو ہم بھی بار بار کریں گے۔ دیکھیے یہاں شرط اور جواب شرط دونوں مضارع ہیں۔ تعودو یہ شرط ہے، یہ مضارع ہے۔ اسی طرح سے نعد یہ جواب شرط ہے، یہ بھی مضارع ہے۔ وَإِمَّا مَاضِيَيْنِ، اور یا تو دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ماضی ہوتے ہیں، نحو جیسے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم کیا کرو گے؟ دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ یہ بھی عاد یعود سے مشتق ہے۔ تو یہاں دیکھیے، عُدْتُمْ شرط کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ عُدْنَا جواب شرط کیا ہے؟ یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تیسری قسم دیکھ لیجئے، وَإِمَّا مَاضِيًا فَمُضَارِيًا، وَإِمَّا مَاضِيًا، اور یا تو شرط ماضی ہوتا ہے، فَمُضَارِعًا، اور جواب شرط کیا ہوتا ہے؟ مضارع ہوتا ہے، نحو جیسے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں۔ نزد ہم بڑھا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے ہم زیادتی کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، فی حرثہ اس کی کھیتی میں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے۔ نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، یا اس کی کھیتی میں اس کے لیے ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، من کان یرید حرث الآخرۃ، کان یریدو، یہ کیا؟ ماضی استمراری کی وجہ سے ہے، یعنی یہاں شرط کیا ہے؟ ماضی ہے، اور جواب شرط نزد یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے۔ تو یا تو شرط کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا، اور جواب شرط کیا ہوگا؟ مضارع ہوگا۔ یہ شرط اور جواب شرط کی تیسری قسم ہے۔ شرط اور جواب شرط کی چوتھی قسم دیکھیے، وَإِمَّا مُضَارِعًا فَمَاضِيًا، اور یا تو شرط مضارع ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ ماضی ہو، نحو جیسے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مَن یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ۔ من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں بیدار رہتا ہے، شب قدر میں قیام کرتا ہے، غفر لہ، تو اللہ رب العالمین اس کے خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ من یقم لیلۃ القدر
ایماناً واحتساباً، جو آدمی شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ، تو اللہ رب العالمین اس کے خطاؤں کے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دیکھیے یقم یہ شرط کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور غفر لہ یہ جواب شرط کیا ہے؟ فعل ماضی ہے۔ تو یہ شرط اور جواب شرط کی چوتھی قسم کہ شرط کیا ہو؟ مضارع ہو، اور جواب شرط کیا ہو؟ ماضی ہو۔ وَهَذَا قَلِيلٌ، اور یہ کم ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ شرط مضارع ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ ماضی ہو۔ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ شروع کی جو تینوں قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو چوتھی قسم ہے اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی بات نا؟ شرط اور جواب شرط کی کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ 4 شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو دونوں مضارع ہوں گے، یعنی شرط بھی مضارع ہو اور جواب شرط بھی مضارع، یا تو دونوں ماضی ہوں، یعنی شرط بھی ماضی ہو اور جواب شرط بھی ماضی ہو، یا تو پہلا ماضی ہو اور دوسرا مضارع ہو، یعنی شرط ماضی ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ مضارع ہو، یا تو پہلا مضارع ہو اور دوسرا کیا ہو؟ ماضی ہو، یعنی شرط کیا ہو؟ مضارع ہو اور جواب شرط کیا ہو؟ ماضی ہو۔ یہ 4 شکلیں شرط اور جواب شرط کی بنتی ہیں۔ یہ جو چوتھی قسم ہے اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ شروع کی جو تینوں قسمیں ہیں ان کا استعمال زیادہ تر ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے فی کل فقرۃ مما یأتی جملتان اجعل فعل الاولى شرطا وفعل الاخرى جوابه مستعملا ان فی کل فقرۃ، ہر پیراگراف میں یا ہر لائن میں، مما یأتی اس میں جو آگے آ رہے ہیں، جملتان 2 جملے ہیں، فی کل فقرۃ ہر پیراگراف میں یا ہر لائن میں، مما یأتی جو آگے آ رہے ہیں، جملتان 2 جملے ہیں۔ جیسے تضریبنی یہ پہلا جملہ ہے، اضربو کا یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے۔ فی کل فقرۃ مما یأتی جملتان، ہر پیراگراف میں ہر لائن میں جو آگے آ رہے ہیں 2 جملے ہیں۔ اجعل فعل الاولی شرطا، اجعل تو بنا فعل الاولی پہلے فعل کو، شرطا شرط، اجعل فعل الاولی شرطا تو پہلے فعل کو کیا بنا؟ شرط بنا۔ وفعل الاخری جوابہ، اور دوسرے فعل کو اس کا جواب بنا، یعنی جواب شرط بنا۔ وفعل الاخری جوابہ، اور دوسرے فعل کو جواب شرط بنا، مستعملا ان کا استعمال کرتے ہوئے۔ فی کل فقرۃ ہر پیراگراف میں ہر لائن میں، مما یأتی جو آگے آ رہے ہیں، جملتان 2 جملے ہیں۔ دیکھیے ہر لائن میں کتنے جملے ہیں؟ 2 جملے ہیں۔ اجعل فعل الاولی شرطا، اجعل تو بنا فعل الاولی پہلے فعل کو، شرطا شرط۔ دیکھیے اس میں 2 فعل ہے نا، تو پہلے فعل کو کیا کرنا ہے؟ شرط بنانا ہے۔ وفعل الاخری جوابہ، ہر جملے کے اندر ایک فعل ہے، تو پہلے فعل کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرط بنانا ہے۔ وفعل الاخری جوابہ، اور دوسرے فعل کو جواب شرط، مستعملا ان کس کا استعمال کرتے ہوئے؟ ان کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو کل ہم لوگ اس کو کر کے لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ بھی کریں گے۔ دیکھیے 2 جملے دیے گئے ہر لائن میں، پہلے جملے میں ایک فعل ہے، دوسرے جملے میں ایک فعل ہے، تو پہلے فعل کو کیا بنانا ہے؟ شرط بنانا ہے، اور دوسرے فعل کو کیا بنانا ہے؟ جواب شرط بنانا ہے، اور حرف شرط کا استعمال کرنا ہے۔ حرف شرط جو ہم لوگ 7 پڑھ چکے ہیں ان میں سے ہمیں ان کو یہاں استعمال کرنا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے اگلا سوال۔ فی کل فقرۃ مما یأتی جملتان، فی کل فقرۃ ہر فقرے میں، ہر پیراگراف میں، ہر لائن میں، مما یأتی جو آگے آ رہے ہیں، جملتان 2 جملے ہیں۔ فی کل فقرۃ مما یأتی جملتان، ہر فقرے میں، ہر پیراگراف میں جو آگے آ رہے ہیں
دو جملے ہیں۔ اجعل فعل الاولی شرطن، اجعل تو بنا فعل الاولی پہلے فعل کو، شرطن شرط، اجعل فعل الاولی شرطن تو پہلے فعل کو شرط بنا، وفعل الاخری جوابہ، وفعل الاخری اور دوسرے فعل کو جوابہ جواب شرط، مستعملا اداۃ الشرط المذکورۃ بین القوسین، مستعملا اداۃ الشرط اس حرف شرط کو استعمال کرتے ہوئے، المذکورۃ جو مذکور ہے، بین القوسین بریکٹ کے درمیان، فی کل فقرۃ مما یأتی جملتان، فی کل فقرۃ ہر پیراگراف میں، ہر لائن میں، مما یأتی جو آگے آ رہے ہیں، جملتان دو جملے ہیں۔ اجعل فعل الاولی شرطن، اجعل تو بنا فعل الاولی پہلے فعل کو، شرطن شرط، وفعل الاخری جوابہ اور دوسرے فعل کو جواب شرط، مستعملا اداۃ الشرط المذکورۃ بین القوسین، مستعملا اداۃ الشرط اس حرف شرط کو استعمال کرتے ہوئے، المذکورۃ جو مذکور ہے، بین القوسین بریکٹ کے درمیان۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر پیراگراف میں، ہر لائن میں دو جملے ہیں، جیسے یہ پہلا جملہ ہو گیا، یہ دوسرا جملہ ہو گیا، اور ہر جملے میں فعل موجود ہے۔ کہہ رہے ہیں پہلے فعل کو ہمیں شرط بنانا ہے، یعنی پہلے جملے میں جو فعل ہے اس کو ہمیں کیا بنانا ہے؟ شرط بنانا ہے، اور دوسرے فعل کو ہمیں جواب شرط بنانا ہے، یعنی دوسرے جملے میں جو فعل ہے اس کو کیا بنانا ہے؟ ہمیں جواب شرط بنانا ہے۔ کس حرف شرط کا استعمال کر کے بنانا ہے؟ یہ شرط اور جواب شرط کا جملہ ہمیں کس حرف شرط کا استعمال کر کے بنانا ہے؟ بریکٹ میں جو حرف شرط دیے گئے ہیں انہی کو استعمال کر کے بنانا ہے۔ جیسے پہلے جملے میں من دیا گیا ہے تو من حرف شرط کا ہم لوگ یہاں استعمال کریں گے، دوسرے میں ما دیا گیا ہے، ما کا استعمال کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اور اسی طرح سے ان جملوں کا ہم اردو میں ترجمہ بھی کر کے لائیں۔ آگے دیکھیے، عرفت فی الدرس السابق ان جواب الشرط یقترن بالفاء فی مواضع، عرفت فی الدرس السابق آپ نے گزشتہ سبق میں جانا، ان جواب الشرط کی جواب شرط، یقترن بالفاء فا سے جڑتا ہے، فی مواضع کچھ جگہوں میں۔ عرفت فی الدرس السابق آپ نے گزشتہ سبق میں جانا، ان جواب الشرط کی جواب شرط، یقترن بالفاء فا کے ساتھ جڑتا ہے، فی مواضع کچھ جگہوں میں۔ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جواب شرط کس سے جڑتا ہے؟ فا کے ساتھ جڑتا ہے۔ جہاں جواب شرط سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ جگہیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اور بقیہ جو جگہیں ہیں جہاں جواب شرط فا کے ساتھ جڑتا ہے ان جگہوں کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ منہا ان میں سے کچھ ہی ہیں، ان یکون جملتن اسمیتن، یہ کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، یہ کہ جواب شرط کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو۔ ہم لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ اگر جواب شرط کیا ہو؟ جملہ اسمیہ ہو، تو اس وقت جواب شرط سے پہلے کیا لگے گا؟ فا لگے گا۔ ان یکون فعلا طلبیا، یہ کہ وہ یعنی جواب شرط فعل طلبی ہو۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اگر جواب شرط فعل طلبی ہوگا تو اس وقت جواب شرط سے پہلے فا لگا ہوگا۔ ومن انواع الطلب الامر والنہی والاستفہام، اور طلب کی قسموں میں سے امر، نہی اور استفہام ہے۔ اور ہم لوگوں نے فعل طلب کی قسمیں بھی پڑھ لیے تھے کہ فعل طلب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، امر، نہی اور استفہام۔ بقیہ جو جگہیں ہیں جہاں جواب شرط سے پہلے فا لگا ہوتا ہے یا جہاں جواب شرط فا سے جڑا ہوتا ہے، ان جگہوں کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے، آگے لکھا ہوا نذکر الآن بقیت المواضع، نذکر الآن ہم اب ذکر کریں گے، بقیت المواضع بقیہ جگہوں کو۔ نذکر الآن بقیت المواضع ہم بقیہ جگہوں کا اب تذکرہ کریں گے، بقیہ جگہوں کا اب ذکر کریں گے، یعنی بقیہ جگہیں جہاں جواب شرط سے پہلے فا لگا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اب پڑھیں گے۔
دیکھیے تیسری جگہ جہاں جواب شرط سے پہلے فا لگا ہوتا وہ کیا ہے؟ ان یکون فعلا جامدا، یہ کہ وہ کیا ہو؟ فعل جامد ہو، یہ کہ وہ کیا ہو؟ یعنی جواب شرط کیا ہو؟ فعل جامد ہو۔ اگر جواب شرط کیا ہوگا؟ فعل جامد ہوگا، تو اس جواب شرط سے پہلے ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ فا لگائیں گے۔ فعل جامد کسے کہتے ہیں؟ فعل جامد وہ فعل ہے جو نہ مصدر ہو اور نہ ہی مشتق ہو۔ جو نہ مصدر ہو، مصدر نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے کوئی بنا نہ ہو، اور نہ ہی مشتق ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مشتق نہ ہو یعنی وہ کسی سے بنا نہ ہو۔ ان یکون فعلا جامدا، یہ کہ جواب شرط کیا ہو؟ فعل جامد ہو۔ اگر جواب شرط کیا ہوگا؟ فعل جامد ہوگا، تو اس جواب شرط سے پہلے ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ فا لگائیں گے۔ نحو جیسے من غشنا فلیس منا، من غشنا جس نے ہمیں دھوکہ دیا، فلیس منا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ من غشنا جس نے ہمیں دھوکہ دیا، فلیس منا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے لیسا یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، اور جواب شرط کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ فعل جامد سے ہو رہی ہے نا۔ تو اگر جواب شرط کی ابتدا کس سے ہو؟ فعل جامد سے ہو، تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے؟ جواب شرط پر فا لگائیں گے۔ تو دیکھیں فلیس منا، فعل جامد سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ جواب شرط سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ فا لگا ہوا ہے۔ یہ ہو گئی تیسری جگہ۔ چوتھی جگہ جہاں جواب شرط سے پہلے فا لگا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ان یقترن بقد، ان یقترن یہ کہ وہ جڑا ہو، بقد قد سے۔ اگر جواب شرط کس سے جڑا ہوگا؟ قد سے جڑا ہوگا، تو اس وقت قد سے پہلے یعنی جواب شرط سے پہلے فا لگانا ضروری ہے۔ ان یقترن بقد یہ کہ وہ قد سے جڑا ہو۔ نحو جیسے ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما تو حقیقت میں اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما تو حقیقت میں اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ دیکھیے فقد فاز فوزا عظیما یہ کیا ہے؟ جواب شرط ہے، اور جواب شرط کے شروع میں کیا ہے؟ قد ہے۔ جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ قد سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر جواب شرط قد سے جڑا ہوگا تو اس قد سے پہلے یا اس جواب شرط سے پہلے فا لگانا ضروری ہے۔ یہ ہوگی چوتھی جگہ جہاں جواب شرط سے پہلے فا لگتا ہے۔ پانچویں جگہ دیکھ لیجئے، ان یقترن بما النافیۃ یہ کہ وہ یعنی جواب شرط ما نافیہ سے جڑا ہو۔ ان یقترن بما النافیۃ یہ کہ جواب شرط ما نافیہ سے جڑا ہو۔ تو اگر جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ ما نافیہ سے جڑا ہوا ہے، تو اس وقت ہم لوگ جواب شرط سے پہلے کیا لکھیں گے؟ فا لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ فا لگائیں گے۔ نحو جیسے مہما تکن الظروف فما اکذب، مہما تکن الظروف جو کچھ بھی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہوں، فما اکذب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مہما تکن الظروف جو کچھ بھی حالات ہوں یا جیسے بھی حالات ہوں، فما اکذب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیکھیے فما اکذب یہ کیا جواب شرط ہے، اور جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ ما نافیہ سے جڑا ہوا نا۔ تو اگر جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ ما نافیہ سے جڑا ہوا ہے، تو اس وقت جواب شرط سے پہلے ہم لوگوں کو کیا لگانا ہوگا؟ فا لگانا ہوگا۔ چھٹی جگہ دیکھ لیجئے جہاں جواب شرط سے پہلے فا ہوتا ہے، ان یقترن بلن یہ کہ وہ لن سے جڑا ہو۔ اگر جواب شرط کس سے جڑا ہے؟ لن سے جڑا ہوا ہے۔ جواب شرط سے پہلے کیا ہے؟ لن ہے، تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے؟ جواب شرط پر فا لگائیں گے۔ نحو جیسے من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرۃ، من لبس الحریر فی الدنیا جس نے دنیا میں ریشم پہنا، فلن یلبسہ فی الآخرۃ تو وہ آخرت میں اس کو ہرگز نہیں پہنے گا۔ من لبس الحریر جس نے ریشم پہنا، فی الدنیا دنیا میں، فلن یلبسہ تو وہ اس کو ہرگز نہیں پہنے گا، فی الآخرۃ آخرت میں۔
فلن یلبسہ فی الآخرتی، تو اس کو آخرت میں ہرگز نہیں پہنے گا۔ دیکھیے جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ لن سے جڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے جواب شرط سے پہلے کیا لایا؟ فا لایا۔ 7ویں جگہ جہاں جواب شرط سے پہلے فا آتا ہے، ان یقترن بالسین، یہ کہ وہ کس سے جڑا ہو؟ سین سے جڑا ہو۔ ان یقترن، یہ کہ جواب شرط جڑا ہو بالسینی، سین سے۔ ان یقترن بالسینی، یہ کہ جواب شرط سین سے جڑا ہو۔ ان تسافر فساسافر، ان تسافر اگر تو سفر کرے گا، فساسافر تو ان قریب میں سفر کروں گا۔ ان تسافر فساسافر، اگر تو سفر کرے گا تو ان قریب میں سفر کروں گا۔ دیکھیے جواب شرط کیا؟ سین سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے اس سے پہلے کیا آیا؟ فالا آیا ہے۔ ان یقترن بسوف، یہ کہ جواب شرط سوفا سے جڑا ہو۔ اگر جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ سوفا سے جڑا ہوا ہے، تو اس وقت جواب شرط پر کیا لگے گا؟ فا لگے گا۔ نحو جیسے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم محتاجگی سے ڈرتے ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو ان قریب اللہ رب العالمین تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، ان شاء، اگر وہ چاہے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم محتاجگی سے ڈرتے ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ رب العالمین تمہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا اگر وہ چاہے گا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا، تو جو لوگ وہاں تجارت کرتے تھے، جو لوگ وہاں سامان بیچتے تھے، انہیں خوف ہوا، انہیں یہ شک ہوا کہ اگر مشرکین یعنی لوگ اگر مسجد حرام میں نہیں آئیں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی، ہمارے سامان نہیں بکیں گے، اور ہم لوگ کیا ہوں گے؟ محتاج ہو جائیں گے، ہمارے ہاں غریبی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، کہ اگر تم لوگ کس سے ڈرتے ہو؟ محتاجگی سے ڈرتے ہو تو نہ ڈرو۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو وہ اپنے فضل سے تمہیں مالدار کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو دیکھیں یہاں جواب شرط سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ سوفا لگا ہوا ہے۔ اگر جواب شرط کس سے جڑا ہوا ہے؟ سوفا سے جڑا ہوا ہے، تو اس سے پہلے ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ فا لگائیں گے۔ تو دیکھیے فا لگا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔